شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، اور فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ رمضان المبارک کے بعد آج پہلا جمعہ کا دن ہے، اور گزشتہ تقریباً 10-12 روز سے لگاتار ارض مقدس فلسطین قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے متعلق یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کی غنڈہ گردیوں کی خبریں جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دنیا کی دیگر اقوام اور اہل اسلام کے نظریے کی بات کرتا ہوں کہ اسلام نے ہمیشہ ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا، اور اگر کبھی ظلم کرنے والے لوگوں میں مسلمان شامل ہوئے تو اسلام نے ان کو بھی ظالم کہا۔ لیکن آج دنیا کے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ انصاف اور ظلم کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ظالم کو ظالم نہیں کہتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی یہ خوبی رہی ہے ہمیشہ، اور ہماری روایات اس بات کی گواہ ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں نے اگر کبھی کسی مسلمان نے کسی پہ ظلم کیا تو اسلام نے اس کو بھی ظالم کہا اور اس کو روکا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور ان کا انصاف آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ان کے خاندان میں سے بھی کسی فرد نے غلطی کی تو وہی سزا اس کو دی گئی جو دیگر مجرموں کو دی جاتی ہے۔ فلسطین میں آج یہودیوں کی غنڈہ گردی کے آگے پوری دنیا کے دیگر انصاف پسند لوگ چپ ہیں، یو این او چپ ہے۔
بڑی بڑی ہیومینٹی کی باتیں کرنے والے آرگنائزیشن چپ ہیں، ان کو سانپ سونکھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جو یہودی ہیں یہ ان کے تعلق دار ہیں، ان کا ان کے ساتھ مذہبی تعلق ہے، ان کا ان کے ساتھ نظریاتی تعلق ہے، اگر وہ ظلم کریں گے تو یہ تب بھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے۔ لیکن یاد رکھو، ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے کہ حق آئے گا، ظلم مٹ جائے گا۔ اسلام کسی جیتے جاگتے انسان کا نام نہیں ہے، اسلام محمد الرسول اللہ کے نظریے کا نام ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور اس نظریے کو کچلنے کے لیے ابو جہل پوری طاقت لے کر آیا، اور پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور پورے عرب کے قبائل میدان بدر میں اکٹھے ہو کر آئے، اور اس کے بعد کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام سے ٹکرائے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اسلام کے تمام دشمن خاک میں مل گئے ہیں۔ آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے، تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے۔ اس لیے جو ظالم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، دنیا کے سب سے بڑے غنڈے امریکہ کے ساتھ دینے کی بنیاد پر فتح حاصل کر لیں گے۔ فتح جذبوں سے ہوتی ہے، ہتھیاروں سے کوئی چیز فتح نہیں ہوا کرتی۔ ایمان کے ساتھ میدان جیتا جاتا ہے۔ بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کا حصہ ہے، اور ہمیں بیت المقدس اس لیے پیارا ہے کہ ہمارے رسول کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی ہے۔ شب معراج کے دن جب جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے نکلتے مکہ مکرمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات سے پہلے، عرش پہ جانے سے پہلے، رسول اللہ کی سواری مکہ مکرمہ سے اگر کسی جگہ جا کر ٹھہری ہے، مکے کے بعد اگر کسی جگہ رسول اللہ نے امامت کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے، مکہ مکرمہ کے بعد اگر مسلمانوں کے لیے احترام کی کوئی جگہ رسول اللہ نے بتائی تو وہ بیت المقدس ہے، جہاں جا کے براق رکا اور محمد رسول اللہ نے امامت کی ہے۔ وجوہات تو بہت ساری ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس کی زمین ہماری ہے، بیت المقدس کے ایک ایک ذرے پر اہل ایمان کا حق ہے، لیکن اتنی بے شمار وجوہات بیان کرنے کی بجائے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے، ورنہ بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے داؤد علیہ السلام وہ بھی ہمارے نبی ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تعمیر مکمل کرو تو سلیمان علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ چلو اہل فلسطین کو ہم فتح کر کے اس کو مرکز بنائیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، اور زکریا علیہ السلام جو اس کے محرابوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا وہاں کھڑا ہو کے، وہ بھی ہمارے نبی ہیں۔ اور سیدنا مریم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی روح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دنیا میں بھیجی، وہ بھی ہمارے لیے مقدس ہیں۔ ایک وجہ نہیں ہے، لاکھوں وجوہات ہیں کہ بیت المقدس کی سرزمین اہل اسلام کی سرزمین ہے۔ بیت المقدس کے یہودیوں نے کہا کہ اگر عمر آ جائیں، تمہارے خلیفہ آ جائیں، تو ہم یہ بیت المقدس ان کو ایسے ہی دے دیں گے۔
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے چٹھی لکھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، 65 لاکھ مربع میل پر اس کی حکمرانی ہے، درجنوں ملکوں کے اوپر اس کے گورنر جو ہیں لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کی چٹائی کے اوپر آرام کرتے ہیں۔ جب آ کے ایلچی نے کہا کہ آپ کو بلایا، فوراً تیار ہو گئے اور اپنے غلام کو کہا۔ آج تو اگر کسی چھوٹے سے پاور والے بندے نے آنا ہو نا تو 5 گاڑیاں آگے، 5 پاور والے تو چھوڑ دو، کسی پیر نے آنا ہو نا، بابے نے، تب بھی اتنا تام جام تیار ہو جاتا کہ بابا جی آ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب مدینے سے نکلے، ایک سواری اونٹنی، بس ایک غلام ساتھ میں، اور غلام کے ساتھ معاملہ طے کیا۔ فرمایا کہ ہم لوگ بیت المقدس تک جائیں گے، کئی 100 میل کا راستہ ہے، کئی ہفتے لگ جائیں گے درمیان میں، لیکن میری بات سن لے، سواری کیونکہ ایک ہے، ایک منزل میں سوار رہوں گا، تو پیدل چلے گا، ایک منزل تم سوار رہنا، میں پیدل چلوں گا، تاکہ نہ تم تھکو، نہ میں تھکوں، اور نہ یہ سواری تھکے۔ مورخین نے لکھا ہے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، مسلمانوں کی 5 بڑی افواج نے جو اس وقت بیت المقدس کے آس پاس ملکوں کو فتح کر رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ارض فلسطین میں داخل ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بڑے جرنیلوں میں، جن میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے، مسنا بن حارث جیسے بڑے بڑے اولو العزم مجاہدین ساتھ میں، انہوں نے اپنے خلیفہ کو سلامی دی ہے فلسطین کی سرزمین پہ۔ اور سلامی دینے کے بعد، دعوت کے بعد، ایک بہت خوبصورت گھوڑا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ فرمایا حضرت اب آگے آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں گے، کیونکہ آگے دشمن قریب ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ یہ جو پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں اب ان کو نہ پہنے، بہترین لباس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا۔ فرمایا حضرت اب چلیں تاکہ دشمن کو پتہ ہو کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے۔ سب تاریخ دانوں نے لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس کے ساتھ جب گھوڑے پر بیٹھے، چند قدم چلے تو کود کے گھوڑے سے اترے۔ فرمایا خالد بن ولید، اے ابو عبیدہ بن جراح، خدا کی قسم عمر ہلاک ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی اصلیت چھوڑ دی، اگر ہم اپنی اوقات سے باہر آ گئے۔ فوراً ان ریشمی کپڑوں کو اتارا، وہی پیبند لگے ہوئے لباس پہنے، اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو پتہ لگا کہ غلام کی باری اونٹنی پر بیٹھنے کی ہے، امیر المومنین کی باری اونٹنی کو پکڑ کے چلنے کی ہے۔ جب بیت المقدس کے قلعے کے سامنے پہنچے تو قلعے کے اوپر دشمن کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فوجوں کے آگے جرنیل چلا ہوا آ رہا ہے، اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو اپنے خد و خال کے ذریعے، اپنے کپڑوں کے ذریعے، اپنے چہرے کی طمانیت کے ذریعے لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، لگتا نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہوں گے۔ یہ دیکھو اس کا چہرہ، اس کے لباس، اس کا طور طریقہ کوئی بادشاہوں والا نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ملک کے شام کے پادریوں، فلسطین کے بڑے بڑے یہودیوں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کو نہ دیکھو، وہ غلام ہے، اس کو دیکھو جس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ عمر فاروق کے چہرے پر جب نظر ڈالی دشمن کے مولویوں نے، انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ آج سوچتے ہیں کہ ارض فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیں گے یہودی، یاد نہیں ہے کہ القدس کے بیٹے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ انگلستان کا بادشاہ، اس وقت انگلستان والے زیادہ بڑے گنڈے تھے، آج امریکہ والے گنڈے بنے ہوئے ہیں۔ اٹھاؤ تو فرانس کی تاریخ،
یہ فرانس والے بار بار کیوں مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں؟ فرانس نے 5 دفعہ بیت المقدس میں حملہ کیا. فرانس کا بادشاہ 5 دفعہ 10 لاکھ فوجی لے کر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھا. اٹھاؤ تاریخ، 5 دفعہ ان کو زمین دوست کیا گیا، 5 دفعہ ان کو ناکام لوٹایا گیا، 5 دفعہ ان کو مٹی میں ملا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس بھیجا. اس لیے آج فرانس والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بار بار ہمارے خلاف بولتے ہیں. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بازار سے گزرے، ایک بندہ ممبر بنا رہا تھا، لکڑی کا بڑا خوبصورت بنا کے دکان میں رکھا ہوا تھا. پڑھتے تھے اس دور میں. پوچھا بھائی یہ ممبر بہت اچھا ہے. اب جیسے ہم لوگ کہیں باہر جائیں، آپ جائیں، کوئی اچھی چیز مسجد کے لیے ملے تو ہم لوگ سوچتے ہیں بھی خرید کے لے جائیں، اپنی مسجد میں لگائیں گے. ممبر بہت اچھا ہے، کتنے کا دیتے ہو؟ کہنے لگا یہ بکنے کے لیے نہیں ہے. کس لیے بنایا؟ کہتا ہے یہ میں نے اس بندے کے لیے بنایا ہے جو... آج اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں، الگ الگ مولویوں کو آپ بھی پوچھتے ہوگے، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں یہودی بم مار رہے ہیں، فلسطین میں یہودی مسلمانوں پہ تشدد کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو مولوی کہتے ہیں دعا کرو. میرے پردادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال انگریز کے خلاف لڑائی لڑی، اور جب ملک آزاد ہو گیا تو پاکستان نہیں گئے. دیوبند جب جایا کرتے تھے، مسجد جو دارالعلوم دیوبند کی مسجد ہے اندر، اکثر وہاں ان کی تقریر ہوا کرتی تھی، تمام حضرات بیٹھ جایا کرتے تھے. بار بار مولویوں کو کہتے تھے کہ مولویوں دھیان سے سن لو، پلے باندھ لو میری بات. بزدلی کا دوسرا نام مصلحت پسندی ہے. اگر تم مصلحت کی طرف چل چکے تو پھر تمہارے ہاتھ سے عزت اور ناموس سب کچھ نکل جائے گا. بیت المقدس یا بیت اللہ یا مسجد نبوی، کیا بیت اللہ کو ہاتھ لگانا بہت بڑی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو کہا کہ بیت اللہ میں تیری عظمت کا قائل ہوں، تو اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر سب سے پہلا. میں مانتا ہوں کہ تیری اگر یہ جو پتھر کے ٹکڑے اگر ان کو بیچا جائے تو قیمت ادا نہیں ہو سکتی، لیکن اے بیت اللہ سن لے، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر تجھے بیچ بھی دیا جائے تو کسی ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے. کئی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، اندر جاتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے بھی کئی سرکاری مولوی اندر گئے ہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آئے. تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے؟ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا کے سلام پیش کرنے سے کیا اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان بادشاہ ہیں جو بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان حکمران ہیں جو اب تک روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا چکے ہیں، لیکن نہ ان کی اب تک کوئی دعا قبول ہوئی، نہ کوئی ان کا عزم مکمل ہوا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ساری زندگی ملک کے مصر سے لے کے فلسطین تک لڑتے ہوئے گزار دی، اور وہاں سے بیت اللہ کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے، لیکن ساری زندگی وقت نہیں ملا بیت اللہ تک جانے کا، ساری زندگی وقت نہیں ملا مدینہ منورہ میں حاضری کرنے کا. لیکن اللہ نے قبلہ اول کی آزادی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ لکھی تھی، اس کو عطا کی گئی ہے دولت. تو کیا صرف دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ جی دعا سے ہو جاتا ہے سب کچھ؟ اگر صرف دعا سے ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلتے؟ میں مانتا ہوں دعا کرنی چاہیے، میں مانتا ہوں نماز ادا کرنی چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن پاک کے مطابق اعمال کرنے چاہیے، لیکن جب تک عمل ہوگا تو اثر ہوگا نا. اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ جی
عمل ہوگا تو اثر ہوگا. اکثر پوچھ لو جس کسی مولوی سے بس کیا کریں جی دعا کیجئے دعا کیجئے، تو آپ کمرہ بند کر کے دعا کیجئے نا کہ اللہ مجھے روٹی مل جائے، کہیں جائے نا کاروبار کرنے کے لیے. آپ سفر نہ کیا کریں، بس دعا کریں اللہ مجھے دلی پہنچا دے، میں انگلینڈ جا کے سیٹ ہو جاؤں، میں امریکہ پہنچ جاؤں. دعا کرتے رہو، کہیں جانا نہیں، پاسپورٹ نہیں بنوانے کی ضرورت. دعاؤں کے ساتھ عمل کی ضرورت. اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، آج روئے زمین پر صرف مسلمان وہ ہیں جن کے عزائم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ کبھی شکست نہیں کھاتے. اگر کہیں یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو دو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا مولوی، تیسرا نہیں. لوگ پوچھتے ہیں فلسطین میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں دلی میں ڈڈو ڈرامہ کر رہے ہیں کئی مولوی جی، پریس کانفرنس کریں گے. کئی لوگوں کا فون آتا ہے جلوس نکالیں. ابو جہل نے اسلام کے خلاف اتنی مرتبہ زہر افشانی کی تو کیا اس کے خلاف جلوس نکال کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں. آپ جہاں پر ہیں وہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، مان لیا جی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے. دوسرا، کیا آپ کو نہیں پتا جو مظلوم ہو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو، رسول اللہ نے کہا ہے ان کی مدد کرو، اور آج 2021 میں پوچھتے ہو کیا کریں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے NGO بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجیں، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں، جو گری ہوئی عمارتوں کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں فلسطین کی امبیسی نہیں ہے؟ ان کا اتھارٹی کا امبیسڈر نہیں رہتا کہ جس کے پاس جا کے تم بولو کہ یہ اتنے لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا پتہ نہیں کہ قبلہ اول ہمارا وہ مرکز ہے جہاں 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے. یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے بعد سیدنا بلال نے سب سے پہلی اذان دی ہے. یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے محرابوں کو سیدنا زکریا نے اپنی تلاوت سے منور کیا ہے. کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، تو تیسرا سفر بیت المقدس کا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ کس نے روکا ہے؟ کیا پوری دنیا سے لوگ جاتے نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے. جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو، جا کے 500 روپے مسافے میں دے کے پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین تیرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی. ان کو جو تمہارا حج کا ویزا لگاتے ہیں کہ ہم حج اس دن کرنے جائیں گے جس دن ہماری ایک فلائٹ بیت المقدس میں اترے گی ساتھ میں.
بتاؤ ان ویزا لگانے والوں کو کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج بیت اللہ کرنے کے بعد جا کے نماز مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے، ہم نے اس مصلی کے پیچھے جا کے سجدہ کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے، ہم اس مسجد میں جا کے اذانیں سنیں گے جہاں بلال نے اذانیں دی ہیں، ہم اس مسجد کے سین میں کھڑے ہوں گے جہاں عمر فاروق نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا۔ ان کو بتاؤ جا کر دنیا کے حکمرانوں کو۔ میں مانتا ہوں کہ ہم لڑنے نہیں جا سکتے، ہم کوئی فوجی مدد نہیں کر سکتے، تو دو کام تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی اقتصادی مدد تو کر سکتے ہیں، فائنینشلی مدد تو کر سکتے ہیں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا یو کے کی اور دبئی کی کتنی مسلمانوں کی این جی اوز ہیں جو بے شمار دوائیاں اور کھانے پینے کا سامان لے کر بیت المقدس کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ ٹرکی کے کتنے مسلمان ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں۔ بار بار ہمارے ملا شور مچاتے ہیں کہ بھارت میں دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ ارے رہتے ہو تو کم از کم ان مسلمانوں کی بھی تو خبر گیری کرو جو تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ دلی کے ملاؤں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے سے تمہاری گردن سے یہ گناہ اترے گا نہیں۔ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اخبار کو بیچ کر بری نہیں ہو سکتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان والا وہ ہے، فرمایا جو اب اگر برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فرمایا دوسرا درجہ وہ ہے برائی کو دیکھے تو اپنی زبان سے روکے، فرمایا تیسرا درجہ وہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل میں کم از کم برا مانے۔ تو ہم تو ان تینوں درجوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں، تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر کے نجات ہو جائے گی؟ اور کئیوں کو تو ماشاءاللہ فیس بک اور واٹس ایپ بھی چلانا نہیں آتا۔ اسلام کے خلاف جو بات آئی وہ بھی سب کو بھیج رہے ہیں، اسلام کے حق میں جو آئی وہ بھی بھیج رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا اصول تھا رسول اللہ کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ پتہ ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو واٹس ایپ چلاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کرتے تھے، اس کی رپورٹ کرتے تھے۔ مطلب اگر کسی غیر مسلم نے نعوذ باللہ گندی بات بری بات رسول اللہ کے خلاف کہی تو جا کے شور مچا کے 20 کو اکٹھا ہو کر نہیں کہا کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، نہیں، اس کو ختم کر دیا، بات کا موضوع ہی ختم کر دیا، اس گفتگو کا وہیں پر اینڈ۔ اور یہ جتنے ڈنگر ہیں جو نیا نیا موبائل خرید لیتے ہیں، جتنی اسلام کے خلاف باتیں ہوں گی اپنے ہی دوستوں کو بھیجیں گے کہ اور لوگوں کو بتاؤ کہ نعوذ باللہ فلاں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، سب کو شیئر کرو۔ ارے بدبختو، اپنے ذمے ہی گناہ لے رہے ہو۔ ہر چیز کو چلانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے، تہذیب اور تمدن ہوتا ہے، سب بھول گئے۔ فلسطین کے خلاف یہودی اور پورا امریکہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ فلسطین میں ٹک ٹاک کے سٹار پیدا نہیں ہوتے، فلسطین میں سارا دن موبائل پر چلا بیٹھ کر گیمیں کھیلنے والے لوگ پیدا نہیں ہوتے، فلسطین میں رنگ برنگے اپنے بال کر کے سارا دن آوارہ گردی کرنے والے نوجوان پیدا نہیں ہوتے، فلسطین میں روئے زمین کے آج بھی اول درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، جہاں شہید ہونا لوگ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، جن کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں تھکتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کو اپنی جبینوں کے ساتھ سجاتے ہیں، شہادت دے دیتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کا یہودی ان کے خلاف لگا ہوا ہے۔ 21,000 لڑکیوں نے حفظ کیا اس رمضان میں فلسطین میں۔ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کو ٹائم نہیں ملا، دعا مانگنے کو بیزاری ہے۔ دنیا آج امریکہ اور یہودی کیوں پریشان ہے؟ آپ پڑھیے BBC کی پرسوں رپورٹ آئی ہے کہ ان کو کون سامان دے رہا ہے۔ پتہ لگا کہ فلسطینیوں کو سامان کوئی نہیں دے رہا، سارا کچھ خود ہی بنا رہے ہیں۔
تو وقت بھی ہو گیا ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے کیا کریں، پتہ کیجئے کہ فلسطین کی اتھارٹی کے کون سے افسران نئی دلی کے اندر کونسل خانے کے اندر ہیں، کون سی بڑی این جی اوز ہمارے صوبے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یا اس پورے بر عظیم کے اندر کون سی ایسی این جی اوز ہیں جو ایمانداری سے ان کی مدد کر رہی ہیں. ان کو بولیں کہ ہم اپنا 1 روپیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، ان کو دیں. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے بیت المقدس میں جانے کی. سنیں اطمینان سے بات میری، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے سارا سال کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان شہداء نے اپنی قربانیاں دے کے اس کو سالم رکھا ہے. یہ اسی کو تو بند کرنے جا رہے تھے ابھی رمضان سے پہلے کہ دوبارہ اتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہے. بیت المقدس میں کوئی پابندی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں پر جانے کی. جو بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عورت جا رہی، مرد جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بچے جا رہے ہیں، اگر وہ اپنا حج کا ویزا لگواتے ہیں، عمرے کا ویزا لگواتے ہیں، اپنے ٹرپ ایڈوائزر کو بولیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے بعد تیسری حاضری مسجد اقصیٰ کی لگانی ہے، ہم نے قبلہ اول میں نماز ادا کر کے آنی ہے. جب روزانہ کئی لاکھ مسلمان پوری دنیا سے بیت المقدس کی سرزمین پر اترنے شروع ہوں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے. مسجد اقصیٰ اتنی بڑی ہے کہ ایک وقت میں 5.5 لاکھ مصلی، 5.5 لاکھ افراد اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں طرف مسجد براق، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق عرش کے لیے گیا، وہ بھی وہیں پر موجود ہے. اس کے علاوہ متعدد بڑی بڑی مسلمانوں کی یادگاریں جو ہیں فلسطین کے اندر موجود ہیں. تو 2 کام پلے باندھ لیں آپ. صرف رونے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کلی دعائیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے کہیں اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی نیک کمائی میں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حصہ نکالوں. مجھے توفیق دیں کہ مولا کریم جب میں بیت اللہ کا سفر کروں گا، جب میں رسول اللہ کے روضے پر حاضری دوں گا تو بنا بیت المقدس میں حاضری لگائے ہوئے واپس نہیں آؤں گا. اگر ہم یہ 2 ہی کام ہندوستان کے مسلمان کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ اول کی آزادی کی یہ جو جنگ القدس کے لوگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے جو قربانیاں فلسطین کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان دے رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب وہ شہداء آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمان شرمندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.